پہلا کرنتھیوں دوسرا باب۔ اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں، جو خدا سے جہان کے شروع سے بیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب۔ اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا؟ خادم، جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خدا نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا بیمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، مگر خود بچ جائے گا، مگر جلتے جلتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ بس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے،
کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پولس ہو، خواہ اپلوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں، خواہ استقبال کی چیزیں، سب تمہاری ہے، اور تم مسیح کے ہو، اور مسیح خدا کا ہے۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب۔ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ بس جب تک خداوند نہ آئے، وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے تو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی؟ تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو، اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی، اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے۔ میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں، مگر تم مسیح میں عقل مند ہو۔ ہم کمزور اور تم زور آور، تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت۔ ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں، اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں۔ وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں۔ وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند ہیں۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ بس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ اسی واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا۔ وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانت دار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں۔ بعض ایسی شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں، لیکن خداوند نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا، اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں، یا محبت اور نرم مزاجی سے؟ آمین۔